بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے کٹیوں کے بعد نوزائیدہ یتیم جو منڈیوں میں چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے ملتے ہیں ان کے پالنے اور پرورش کے بارے میں بات کروں گا کہ بکریوں کا بچہ پالنا آسان ہے۔ چھوٹی کٹی کو بھی پالا جا سکتا ہے، اس میں اور طرح سے سسٹم ہے، لیکن بکری کا بچہ کیونکہ بڑی آسانی سے سنبھالا جا سکتا ہے، اس کو آپ کمبل وغیرہ میں بھی لپیٹ سکتے ہیں، سویٹر بنا سکتے ہیں، کمرے میں رکھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں، تو اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے۔ اب لاہور یا بڑے شہروں میں، ساہیوال کی منڈی میں اور سب منڈیوں میں ایک علیحدہ گروپ ہوتا ہے جو بچوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھینسوں میں تو وہ دودھ 4 کلو حاصل کرنے کے لیے وہ بچے کا دودھ جس پہ وہ کاروبار کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ بیچ دیتے ہیں کٹیاں یا کٹے۔ تو بکریوں میں یہ جو مسئلہ یہ بچے سپیر ہوتی ہیں وہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ شہروں میں جو ریٹ ہے لاہور وغیرہ میں یا بڑے شہروں میں 100 روپے کلو دودھ کی قیمت ہے۔ تو اکثر لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بکری لے لے اچھے دودھ والی، تو وہ بکری ویسے ہی لے لیتے ہیں، یا جب وپاری سودا کرتا ہے تو وہ اس کا ادھار لیتا ہے اور ان کو 5-7 ہزار روپے کم کر دیتا ہے قیمت میں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی بکری ہے تو اس کا 7-8 ہزار میں وہ بک جائے گا۔ نسل پہ قیمت کی بچے کی قیمت ہوتی ہے، اور اچھے بچہ جو سمجھتے ہیں لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اچھا کریکٹر ہے، تو یہ لوگ جو ان کی پرورش کر سکتے ہیں وہ پھر منڈیوں سے اچھے جانور سلیکٹڈ بریڈ خرید کے تو اپنے فارم پہ بھی بیچتے ہیں۔ جو اپنے فارم کا ایک ان کا ٹرینڈ بنا ہوتا ہے، جیسے یہ اب آپ دیکھیں لاہور کی منڈی میں کوئی 1.5 لاکھ کی بکری بتاتا ہے، ایک وہ پتہ نہیں سٹال نمبر 6 ہے کہ کون سا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، کوئی 2 لاکھ کی بکری کہتا ہے، کوئی 80 ہزار کی کہتا ہے، لیکن جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو یہ آپ لے بھی لیں 1 لاکھ کی اور وہ لے کے تو اس کے بچے بھی آپ پیدا کر لیں تو وہ بکری آپ 1 لاکھ میں نہیں بیچیں گے جب تک آپ کا کوئی ریپیوٹ نہ ہو یا فارم نہ ہو۔ عام آدمی کے منڈی میں جائے گا تو وہ کسائی یا کوئی بروکر اس کی قیمت کم لگائے گا، سیل میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ 3 کلو دودھ بکری ہماری دے دیتی ہے، 3 سے بھی زیادہ دیتی ہے، لیکن اگر کوئی خوراک ہی نہیں دیتا کہ زیادہ جانور رکھے ہوئے ہیں 50 بکریاں تو اس کی وہ فیڈنگ اس حساب سے نہیں کرتے، 1 کلو فیڈ دیں ان کو 50 روپے پر ڈے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی، آدھا کلو ہی دے دیں، اور وہ بھی جو مارکیٹ میں اس کی کوئی جو بکریوں کی علیحدہ فیڈ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جس طرح کٹے کٹیوں اور کاف سٹارٹر بنایا ہے، بکریوں کی فارمولیشن بھی، اور وہ بہت کامیاب ہے۔ وہ ٹرائل بھی ابھی ویڈیو میں ڈالوں گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کے رزلٹ A1 ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسے ہم نے کاف سٹارٹر بنا دیا، بکریوں کے بچے کو پالنا بہت ہی آسان ہے۔
وہ آپ کاف سٹارٹر پہ پالیں. جو کاف سٹارٹر پہ جو بچہ پالنا ہے اس کو 40 دن یا 1.5 مہینہ ضرورت ہے. اگر تو وہ پہلے 2-4 ہفتے کا ہے تو وہ 1 مہینہ ہی کافی ہے اس کے لیے. 1 ہفتے کے بعد بچے کو یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کاف سٹارٹر بکری کے بچے. تو اس کو اسی طرح ہر وقت کھانے دینا ہے. اور وہ جو صحت مند بچہ ہے بڑی اچھی وہ فیڈنگ کرتا ہے. اور اگر بچہ بہت نسل میں اچھا ہے، اب یہ بات آتی ہے کہ اب کسی کا نسل ٹیڈی بکرے سے کراس ہے، ایک پیور ہے، اور یہ اسی لیے فارمنگ جو فیٹننگ ہے ہمارے جو وہ ریشو برابر نہیں نکلتی. جو اچھی بریڈ والا ہے وہ بہتر گروتھ کرتا ہے، اور جو اچھی بریڈ نہیں ہے وہ اس کی گروتھ اس لیول سے نہیں ہوتی. تو بکریوں کے جو یتیم بچے ہیں ان میں آپ ضروری نہیں کہ آپ جو ملک ریپلیسر ہی لیں. ملک ریپلیسر تو 8-10 ہزار کا آئے گا. وہ تو زیادہ بچے جیسے یورپ وغیرہ میں وہ پالتے ہیں تو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کو بھی زیادہ وہ ماں کا دودھ دیتے ہیں. لیکن یورپ وغیرہ میں بکری کا اور بھیڑ کا دودھ کی بڑی مارکیٹنگ ہے. ہمارا تو بکری کا دودھ وہ کوئی دودھ دہی وغیرہ وہ لیتا ہوگا، وہ بھی 50 روپے کلو. یہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ مڈل مین جو ہے تو وہ بکری کا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، وہ تو بچے کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو کاف سٹارٹر ڈالیں گے تو اس کو 40 دن یا 1.5 مہینے کے بعد اس کو دودھ کی ضرورت ختم ہو جائے گی. اور ایک بچہ تو بہت تھوڑا سا دودھ پیتا ہے، کٹی جیسے 3 کلو پیتی ہے، تو یہ آپ 10% باڈی ویٹ لگائیں تو اگر وہ 7 کلو کا ہے یا 10 کلو کا ہے تو وہ 300 ml پیے گا. چھوٹا فیڈر آپ لے سکتے ہیں بچوں والا. اور اس میں کافس جو ملک ریپلیسر کی بجائے آپ گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر بھینس کا ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیں، کو فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے جو بھینس کے دودھ میں، اگر وہ خالص ہو. اگر پہلے ہی پانی ملا ہے تو وہ ویسے بھی پلا سکتے ہیں. لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں جو پالنے میں. ایک تو اس کو صفائی کا خیال رکھنا ہے. 1-2 بچے تو آپ نیچے وہ بچالی بسا سکتے ہیں، اور بھی آپ بہت چھوٹا سا بچہ ہے وہ تو بہت آسانی سے پالا جا سکتا ہے. تو نیچے کوئی کپڑا رکھ دیں یا کوئی میٹ رکھ دیں، کوئی چیز بچالی بچھائیں. بچہ جو ہمیشہ خرابی جو ہوتی ہے بڑے بچے کی، بھینس کے بچے کی، یا یہ جو آپ کا چھوٹا بچہ ہے بکری کا، وہ صاف جگہ اس کے لیے چاہیے. یہ میں بار بار یہ آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں. یہ لوگ ہیں سن کے بھی بہت لوگ میں نے دیکھا ہے کہ مسٹائٹس ہو گیا ہے. پکچر بھیجی ہے تو نیچے گارا ہے اور نیچے پکی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. اب پکی اینٹوں پہ جو جانور آپ رکھتے ہیں اس پہ گوبر پیشاب، حالانکہ یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی. فیڈنگ کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے. مینجمنٹ کیا ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے رکھنا ہے، اس کو پھر وہ بیمار بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کی مینجمنٹ ٹھیک ہے تو وہ بیمار بھی نہیں ہوگا. جب آپ گوبر والی جگہ پہ کوئی بھی جانور رکھیں گے، بکریاں رکھیں گے یا بچے رکھیں گے، تو وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گند پہ اگر پیدا ہو جائے، نیچے بچہ زمین پہ گرے تو اس سے ہی وہ بچہ کا تو آپ منہ نہیں پکڑ سکتے. منہ میں بھی آپ کے گندے ہاتھ ہوتے ہیں، آپ ہاتھ بھی منہ میں مارتے ہیں اس کو. وہ ساری چیزیں جو یہ بالکل یہ سیپٹک پریکاشن کے طریقے سے ہونی چاہیے.
تو بچوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو آپ اس کو آپ آسانی سے پال سکتے ہیں۔ جو بچہ بکری جو لوگ لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ 3 لیٹر دودھ ان کو ملتا ہے، جو کہ 300 روپے کا ہے۔ بکری کو بھی اگر جیسے ولایتی گائے یا دوسرا اس کو 13 نمبر فیڈ دیں ہماری، جس میں ساری چیزیں ہیں، بائی پاس فیٹ اور بائی پاس پروٹین ہے، تو اس کا دودھ سفید بھی ہوتا ہے اور اس میں فیٹ پرسنٹیج بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب وہ اچھی خوراک آپ بکری کو دیں گے، جو ہمارا فارمولیشن اویلیبل ہے، ہمارے تمام ڈیلروں سے بکریوں کا کاف سٹارٹر اور دوسری فیڈ وہ دستیاب ہے، اور اس کا بھی سٹینڈرڈ ہم نے اسی کے برابر رکھا ہے۔ جو ہمارا جس طرح 1 کلو بڑھتا ہے روز کا، یہ 300 گرام بڑھے گا، 300 گرام ڈیلی بڑھے گا بچہ، آپ کر کے دیکھیں۔ اور اس کو آپ نے 1 پائیا دودھ پلانا 300 ml، 1 پاؤ پیے گا، آدھا پاؤ صبح یا 2-3 دفعہ آپ پلا دیں، بچہ اتنا ہی دودھ پیتا ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ دودھ کا خرچہ بھی کم ہوگا، اور جب آپ کاف سٹارٹر پہ پالیں گے تو وہ آپ کو کم از کم جو 2-3 مہینے میں 20 کلو تک ہو جائے گا، اگر وہ اس کا بیتل کا بچہ ہے، اور اس کو آگے بھی آپ اسی فیڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، توڑی بشک نہ ڈالیں تو اس کا 300 گرام کے لحاظ سے وزن بڑھے گا، اور 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ تو اسی طرح جو بھیڑوں کے بچے ہیں ان کو بھی پالا جا سکتا ہے، وہ بھی ملتے ہیں ڈی جی خاں وغیرہ میں، تو آپ وہ اچھا بچہ تیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں تھیں کہ آپ بچہ لے کے پالیں، اس کو صفائی رکھیں، اور اس کو دودھ کا فیڈر آپ نے صاف کرنا، جیسے میں نے پہلے بتایا اینٹی سیپٹک لوشن سے، اور اس کو نپل وغیرہ کو بھی صاف کرنا ہے بچے کی طرح، ورنہ بکری کا بچہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ باقی اس میں کوئی ایشو نہیں، دودھ ابال کے ٹھنڈا کر کے پھر دینا۔ اگر فریج نہیں آپ کے پاس تو وہ دوبارہ ابالیں۔ باہر جب دودھ پڑا ہوتا ہے تو اس میں ملینز بیکٹیریا پیدا ہو جاتی ہیں۔ دودھ اس کو صاف طریقے سے پلانا ہے، اور عام دودھ پلائیں۔ ہاں اگر آپ نے فارمنگ کرنی ہے تو پھر وہ آپ گوندل برادر سے بکریوں کا علیحدہ ملک ریپلیسر RCM دستیاب ہے، اور وہ بھی آپ بازار سے لے سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔